ابو حنیفہ آپ کو پتا ہے ابو حنیفہ کا نام سنا ہے؟ یس سر. ابو حنیفہ کیسے شہید ہوئے تھے؟ جہاد میں. کس کے خلاف جہاد کیا تھا انہوں نے؟ آپ کو اس لیے ابو حنیفہ بولا ہے کیونکہ بنگلہ دیش میں زیادہ تر حنفی ہیں. ٹھیک ہے. یس سر. تو آپ حنفیوں سے پوچھا کریں کہ ابو حنیفہ بھی بنگلہ دیش کی حکومت کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور بنگالی حکومت نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. اسی طرح بتایا کریں نا سب کو. تو آپ سب کو پتا ہے کہ ابو حنیفہ، ان سب کو پتا ہے، فکر نہیں کریں. جتنے بھی داڑھی والا بندہ ملے گا نا، سفید شلوار قمیض والا، ٹھیک ہے، اس کو پتا ہے ابو حنیفہ کو ملا نصیر نے بلایا اور کہا کہ جو اس وقت امیر المومنین کہتا تھا اپنے آپ کو، خلیفہ تھا نا، اس نے ابو حنیفہ سے کہا کہ شیخ آپ کی بہت وائرلٹی ہو گئی ہے، بہت وائرل ہیں آپ، پوری دنیا آپ کو مانتی ہے. تو ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں، پوری دنیا اللہ کو مانتی ہے، مجھے نہیں مانتی. انہوں نے کہا آپ سمجھ گئے نا، آپ بہت پاپولر ہو گئے ہیں. تو ابو حنیفہ نے کہا کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں. ہی سیڈ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ قاضی القدہ کے عہدے پہ فائز ہو جائیں، چیف جسٹس. ابو حنیفہ نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اتنی بڑی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتا. ہی سیڈ تو آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ آپ تو سپر کوالیفائڈ ہیں اس کے لیے، ابھی بھی تو آپ تقریباً یہی کام کر رہے ہیں، بس ہم آپ کو بڑا چینل دے رہے ہیں، بڑا چینل. اب آپ کی دعوت دنیا کے ہر کونے میں پہنچائیں گے ہم. ہمارے ابھی اب بصرہ میں ہیں، پوری دنیا میں جائیں گے آپ. ظاہر پوری دنیا کا حکمران تھا جہاں جہاں مسلمان تھے. تو ابو حنیفہ نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں جان کی امان پاؤں تو آپ سے کچھ عرض کروں. انہوں نے کہا جی بتائیں کیا مسئلہ ہے. ہی سیڈ کہ میں نا اصل میں جس کیمسٹری کا بندہ ہوں نا، وہ کیمسٹری آپ کے اس فتوے کے خلاف جائے گی، اس مزاج کے خلاف جائے گی میرا فتویٰ، تو آپ کی ریپوٹیشن ڈاؤن ہو جائے گی. جی میں آپ کو ابو حنیفہ کے الفاظ کوٹ کر کے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. شام کو انہوں نے شہید ہو جانا ہے، عصر کی نماز کے بعد بلایا گیا ہے، عشاء تک انہوں نے شہید ہو جانا ہے ابھی. تو وزیر جو ساتھ کھڑا تھا انہوں نے کہا یہ تم نے کیا گستاخی کی ہے، میں تمہیں 24 گھنٹے کا ٹائم دے رہا ہوں، سوچو ذرا تمہیں کتنی بڑی آپشن مل رہی ہے. تو انہوں نے پھر 24 گھنٹے ان کو جیل میں رکھا، رات کو ہی زہر دے دیا. ابو حنیفہ کی فراست یہ تھی کہ ابو حنیفہ نے اپنے دو اسٹوڈنٹس کو، ٹھیک ہے، دو اسٹوڈنٹس کو جو کہ ان کے ٹاپ اسٹوڈنٹس تھے، جو ٹاپ اسٹوڈنٹس تھے نا، ان کو بتا کے آئے تھے کہ آج شاید میں واپس نہیں آؤں گا. تو پورے کام سمجھا کے آئے تھے کہ جب میں واپس نہ آؤں تو آگے سے یہ نہ سمجھ لینا کہ میری وجہ سے کام چل رہا تھا. اللہ ہی کام چلاتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں پالتا، کوئی کسی کو مشہور نہیں کرتا، کوئی کسی کو پاپولر نہیں کرتا، کوئی کسی کو صحیح نہیں کرتا نہ غلط کرتا، اللہ کرتا. تم بھی اللہ کے راستے پہ چلتے رہنا. جو میری طرف سے سیکھا ہے، کوئی غلطی ہو تو اسی وقت زمین پہ پھینک دینا، کوئی غلط ثابت کر دے تو مغرور نہ ہو جانا. میں کوئی نبی نہیں ہوں، میں اگر غلط ثابت کر دوں، کسی ایک بندے نے غلط ثابت مجھے کر دیا تو اس کو سراہنا، اس کے تابع، اس کے علم کے تابع ہو جانا، اور جب تک کہ وہ غلط ثابت نہیں ہوتا تب تک علم حاصل کرتے رہنا. کوئی بات نہیں، کوئی نبی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے بعد ہر بندہ غلط ہو سکتا ہے. یہ آخری لیکچر ہے جو انہوں نے اپنے دو اسٹوڈنٹس کو دیا. یہ لکھا ہوا ہے سارا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان میں شاید پبلش ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ابو حنیفہ پہلے ہی پتا تھا کہ گورنمنٹ کے پاس گئے ہیں. گورنمنٹ نے تو موٹیویشنل سپیچ دی تھی، آنر دیا تھا، چیف جسٹس بنا دیا تھا. یہ سارے کے سارے ٹرمینالوجیز میں جان کے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ساری ٹرمینالوجیز کے اوپر اس وقت سارے کے سارے مولوی صاحب اس وقت براجمان ہیں، فائز ہیں، نافذ ہیں. آپ کو اگر نصیر کا خلیہ اور حلیہ بتاؤں، خلیہ کا مطلب جو کرتوت کرتا تھا، وہ جو اس کے کارنامے بتاؤں، تو آج آپ سمجھیں گے کہ وہ صحابی ہے. کس کس لیول کی اچیومنٹس تھی اس کی. شریعہ کا پابند، کبھی لائف میں نماز نہیں چھوڑی، اور پوری کی پوری امت مسلمہ کو پتا تھا کہ ایک بھی غلطی کرے گا تو ہم مطلب اس کا
ایکس رے کر دیں گے, کتابیں چھاپ دیں گے. میجر غلطیاں اس کی فلسفے کے اندر ہوں گی, اس کی اپنی بدنیتی تھی, کافی سارے اسٹنٹ مارے ہیں اس نے, مانتا ہوں, مگر نظام شریعت کا ہی چلا رہا تھا وہ. یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت ہم پہ نافذ ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ کے نام ہی نہیں پتا. یہ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی اس میں بھی غلطی کرتے ہیں. ان کو قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا تو سمجھنا کہ دور کی بات ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کے نظام سے الرجی ہے, ٹھیک ہے. اور جب میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ ان کی ڈیفینیشن آف رائٹ اینڈ رانگ کچھ اور ہے. اسلام سے کے دور کے تھرڈ فورتھ کزن بھی نہیں لگتے لوگ, بس نام ہے ان کے مسلمانوں والے, اور اپنے گلے میں اللہ کا لاکٹ لگایا ہے, اور یہ پروو کر رہے ہیں کہ بس جو کلمہ پڑھ لے مسلمان ہے, باقی بس یہ دیکھا کرو اچھا انسان کون ہے. ٹھیک ہے, آپ کی جو بھی ڈیفینیشن ہے سر, ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ صحیح ہے غلط ہے, ٹھیک ہے. ہم اپنی اپنی اوپینین جنریٹ نہیں کرتے. کیوں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ابو حنیفہ نصیر کو نہ کر رہے ہیں کہ بھیا تجھے وہ پسند ہی نہیں آنے فتوے. وہ شریعت کے نظام کو چلانے والا بندہ, خود ٹھیک بندہ نہیں تھا وہ, مجھے پتا ہے, ہمیں اس کے کرتوت بھی پتا ہے, مگر نظام شریعت کا ہی چلا رہا تھا. ابو حنیفہ نے اس کو نہ کی کہ بھائی تیری پوزیشن پہ لعنت ہو, جو تو پوزیشن مجھے دے رہا ہے, ایسے چیف جسٹس ہونے پہ لعنت ہو کہ جس کے لیے تجھے خوش کرنا پڑے گا, اللہ کو ناراض کرنا پڑے گا, جس کا ان کو پہلے ہی پتا ہے. جان کے میں نے آپ کو ایک دن پہلے کا قصہ سنایا ہے کہ پہلے ہی پتا ہے مجھے شہید کرے گا اگر میں نے نہ کر دی تو. اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا کے آئے ہوئے ہیں کہ آج نہیں واپس آؤں گا. اس نے کوئی تھریٹ نہیں کی, اس نے ایلیویٹ کیا ہے, پیسے دیے, آفر کیا ہے, پوزیشن آفر کی ہے, اور یوز کیا کیا, جملے کیا یوز کیے اس نے, الفاظ کا استعمال دیکھیں کہ پوری امت مسلمہ میں آپ کا فتویٰ رائج ہوگا. دعوت کا اس سے بڑا کوئی پلیٹ فارم ہے جو کہ صحیح کہہ رہا تھا, نہیں ہے. پیپر پہ ابو حنیفہ بصرہ میں, پیپر پہ نصیر, تخت کے اوپر پوری دنیا کے سارے مسلمان نصیر کے تابع. مگر اللہ نے جب عزت دینی ہوتی ہے نا, یہ یاد رکھیے گا, تو ابو حنیفہ امام اعظم کہلایا, اور نصیر کا نام آپ نے پہلی دفعہ سنا میرے سے. یس سر. غور سے سمجھیں, اللہ بتاتے ہیں کہ کس کو پالنا ہے, کس کو کہاں پہ لے کے آنا ہے. وہ بندہ قید خانے میں شہید ہو گیا اور دنیا کا سب سے بڑا نام بن گیا. کیوں؟ اللہ کے قانون کو اس نے نہیں توڑنا تھا. کسی اور کو اللہ کے قانون کے, کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا قانون چینج کرنے کے حامی نہیں تھا. بناوٹی بات بھی نہیں کر سکتا تھا, سیدھی بات ہی کی اس نے. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, کیونکہ وہ عام آدمی تھا, کوئی گورنمنٹ آفیشل نہیں تھا, آرمی آفیشل نہیں تھا, پولیس مین نہیں تھا, CSS آفیسر نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. عالم جس کی اپنی فالوئنگ تھی اور لوگ اس کے علم کی بنا پہ اس کے پاس آ رہے تھے, اور اس کی پاپولیرٹی کو دیکھ کے گورنمنٹ لگ گیا تھا کہ بھیا یہ تو یوتھ کی تھاٹ بلڈ کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت کے تمام مولوی پڑھیں تو صحیح, ابو حنیفہ کے بارے میں کتنے کیا کارنامے کر رہے تھے. ابو حنیفہ کو رافضی کہتے تھے, رافضی کہ یہ شیعوں, کیونکہ علویوں کو گھر میں چھپاتے تھے. حضرت علی کے بچوں کو ابو حنیفہ گھر میں پناہ دیتے تھے, کیونکہ یہ لوگ قتل کر رہے تھے حضرت علی کے بچوں کو. کافر شیعہ کافر کیا کہ ابو حنیفہ کے گھر پہ مولویوں کے فتوے چلتے تھے. یہ جو آج کل پاکستان بنگلہ دیش میں نا, یہ ناسبی ہے تو تو رافضی ہے. 2 روپے کا پتہ نہیں ان کو ناسبیت کا, یہ بتائیں گے ناسبی کون ہے. 1 روپے کا پتہ نہیں رافضیت کا, نام لگانا آتا ہے ان کو. یوٹیوب کی ویڈیو دیکھی کسی کی, ان کو سمجھ آ گئی. کچھ پتہ نہیں ان کو, کیونکہ تھاٹ بلڈ ہو نہیں رہی. اور اگر آپ ٹی وی پہ جب دیکھیں اور گورنمنٹ کی طرف سے نامینیٹڈ توند والے مولویوں کو دیکھیں, ٹھیک ہے, جو کہ پتہ نہیں کیسے اتنا میسیولی پل جاتے ہیں, جو کہ شاید کوئی بیماری اللہ نے شاید لگانی ان کو. جب بھی آئے ہیں ہمیشہ ایک ایکسیسولی لارج کریچر ہی آیا ان میں سے, تاکہ لوگوں کو کوئی شک نہ ہو کہ کوئی اسپرچولی بھی, کوئی مطلب روحانی طور پہ بھی دیکھے تو کالا ہی نظر آئے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ابو حنیفہ از اے کیس اسٹڈی بیکاز یو گائز آر آل حنفیز. میں شافعی رحمہ اللہ کا ماننے والا ہوں کہ میں ان کے فتوے کو رجوع کرتا ہوں, سے پہ اکتفا کرتا ہوں. شافعی کو بھی شیعہ کافر شیعہ کافر کیا کہ تلوار پھیرنے لگے تھے. وہ بھی علویوں کی سپورٹ میں, وہ بھی گھر میں ان کے, جس طرح وہ جرمن آرمی جیوز کو نہیں ڈھونڈتی, اس طرح یہ خلیفہ حضرت علی کے بچوں کو ڈھونڈتے ان لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارتے ہوتے تھے کہ بیسمنٹ میں کوئی علوی تو نہیں چھپائے ہوئے. احمد بن حنبل
کافر کافر شیعہ کافر کے نعروں میں بیچارہ. یہ ہے ہمارے. میں آپ کو لینڈسکیپ کر کے دے رہا ہوں تاکہ کسی بچے کو, کوئی لڑکی کو, لڑکے کو کنفیوژن نہ رہے کہ یہ سب کچھ تو ابھی بھی وہی ہو رہا ہے. سب سیم ٹو سیم وہ ہو رہا ہے. گورنمنٹ اپنی مرضی کے مولوی لانے کی کوشش میں, مولوی جو جاتے ہیں. اب میں کیا تفصیل میں جاؤں. میں نے ابو حنیفہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ میں احمد بن حنبل کو سیدنا حسین علیہ السلام کے بعد سیکنڈ ایگزامپل مانتا ہوں. ابو حنیفہ کا نہیں, احمد بن حنبل کو. ابو حنیفہ کی ایگزامپل وہ ٹاپ کی ہے, مگر احمد بن حنبل کا کارنامہ اتنا بڑا ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لینا تھا, مگر ابو حنیفہ کو چھوٹا نام تو نہیں ہے نا, امام اعظم ہے. میں کیوں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب تک ایک فرد خود بغیر کسی اتھارٹی کے, بغیر گورنمنٹ کی سیٹ کے, بغیر کسی انفلوئنس آف پولیٹیکل لیول کے اللہ کے نام کے اوپر باہر نکلتا ہے, تو عزت بھی اللہ نے دینی ہوتی ہے, کام بھی اللہ نے لینے ہوتے ہیں, زندگی بھی اللہ نے دینی ہوتی ہے, موت بھی اللہ نے دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 1400 سال سے, 1000 سال سے ابو حنیفہ کے فالوور دنیا میں سب سے زیادہ ہیں, اور نصیر نام کے اپنے بچوں کا نام نہیں پتا ہوگا کہ نصیر کے بچے ہیں. ٹھیک ہے. سو انڈرسٹینڈ, جب تک ہم دنیا کے اندر ڈرپوک رہ کے اپنی سوچیں گے کہ مر نہ جائیں, تو مسلمان تو ہم ہو ہی نہیں. تو تب تک موومنٹ سٹارٹ نہیں ہوگی. جب تک اپنے خاندان کو کانکر نہیں کریں گے تب تک محلہ کانکر نہیں ہوگا. جب تک اپنے آپ کو کانکر نہیں کریں گے تب تک خاندان کانکر نہیں ہوگا. جب آپ نے یہ 2 اسٹیپ پروسیس شروع کر دیا, چاہے آپ 92 سال کے ہیں, چاہے آپ 12 سال کے ہیں, جس نے یہ پروسیس سٹارٹ کر دیا کہ اپنا کریکٹر بلڈ کر لے, اپنی نالج بلڈ کر لے اور اپنی اسکل بلڈ کر لے, تب جا کے اس نے موومنٹ سٹارٹ کر دینی ہے. پھر بنگلہ دیش کیا ہو, پھر بے شک UN سامنے بیٹھی ہو, جو مرضی بیٹھو, بنگلہ دیش کی تو نہ کوئی اس لیول کی ریزسٹنس آپ کو آنی ہے کہ جو رجسٹر کر سکیں. ہم ہیں تو مسلمان لوگ ہی نا, اللہ کی بات کے اوپر تو سمجھ جائیں گے سارے. میں تو کہہ رہا ہوں یورپ کے سینٹر میں بیٹھ کے بھی, اگر آپ یورپ کے سینٹر میں بیٹھ کے کیا, میرے نبی کا ماڈل سٹارٹ کر دیں, دیکھیں موومنٹ کیسے سٹارٹ ہوتی ہے. میں آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ٹائم لگے گا. ہاں, کس کے اوپر؟ اپنے اوپر ٹائم لگے گا. یہ نہ سوچیں گے تو 100 سال کا پلان. نہیں, آپ اپنی لائف میں اپلائی کریں, 10 سال میں دیکھیں اثر کیا آتا ہے. ٹائم تو لگنا ہی لگنا ہے. نبی علیہ السلام 23 سال تک موومنٹ کرتے رہے تو پوری دنیا مسلمان ہوئی ہے. ٹائم آپ کا 2 سال کا پلان بتائیں آپ کو. ہر کوئی کہہ رہا ہے ساحل صاحب آپ کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی. نبی علیہ السلام کی 23 سال کی اسٹریٹجی, پوری دنیا مسلمان ہے اس وقت. میں اپنے نبی کے ماڈل کو بھی فالو کروں گا. آپ بھی 23 سال لگا لیں, کس نے روکا آپ کو؟ Who is stopping you کہ 23 ایئر کا کاؤنٹر سٹارٹ کریں؟ So there is no hurry for a Muslim. ہمیں کامیابی کا کوئی شوق نہیں ہے. میں بتا دوں آپ کو, کامیابی اللہ نے دینی ہے تو آ جائے گی. میرا شوق ہے اور میری مجبوری ہے دونوں کہ کوشش آج سے سٹارٹ کی جائے. ایک بچے سے سٹارٹ کی جائے اور ایک پہ روکی نہ جائے, پھر دوسرا پکڑ لیں, پھر تیسرا. اپنے بچوں تک نہ محیط ہو جائیں. اپنے بچے سوچیں گے تو محلے والوں کو بھی کھا جائیں گے آپ. کامن سینس ہے, نفسیات ہے ہماری. جدھر باؤنڈری لگاتے ہیں, باؤنڈری کے دوسرے اس طرف والا بندہ دشمن قرار دے رہتے ہیں آپ کا دماغ. بنگلہ دیش کے ادھر برما تو ادھر انڈیا, پاکستان کے ادھر انڈیا تو ادھر افغانستان دران. ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں بنتا. آپ ویڈیو میں بھی دیکھیں نا, افغانستان کی ویڈیو اچھا والا پھر خیر ہے. سوچیں آپ اور میں ملک کے باشندے سے. آپ کو پتا میرے اور آپ کے ابا جی پاکستانی ہیں دونوں, آپ کو پتا نا اس بات کا؟ Yes, sir. Yes, sir. سوچیں تو صحیح, یہ دشمنی کہاں سے آگے بیچ میں؟ یہ کوئی اور مذہب ہے جس کے تھرو یہ ساری ڈیمارکیشن کی جاتی ہے. اسلام میں صرف ظالم مظلوم ہوتا ہے, ظالم دشمن, مظلوم میرا بھائی. ٹھیک ہے, بس جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو اس بات کا مطلب سمجھ آ رہا تھا. سو انڈرسٹینڈ, بگ اسکوپ کے اندر تمام انسانوں کو جو ڈیفائن کرتا ہے وہ ڈیفینیشن لے. میں نے تمام انسان ڈیفائن کیے نا ادھر, ظالم مظلوم, چاہے کوئی بھی ہو, مسلمان ہو, ظالم پکڑ لو, اگر غیر مسلم مظلوم ہے بچا لو. کیوں؟ کون بتا رہا ہے؟ میرا رب بتا رہا ہے, میرے نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا. میں آپ کو پھر مثالیں اوور مثالیں دوں گا. جب تک آپ دنیا کا نہیں سوچیں گے تب تک بنگلہ دیش نہیں بچنے والا. پھر میں بتا دوں, ورنہ پاکستان سے بنگلہ دیش ہوئے تھے آپ, کل بنگلہ دیش سے ڈھاکہ الگ ہو جائے گا. کچھ بعید ہے؟ کون روکتا ہے؟ کسی کو پتا تھا بنگلہ دیش الگ ہو جانا ہے؟ کوئی پلان اسٹرائک تھی یہ؟
47 میں جانے دے رہے تھے پاکستان کے لیے آپ لوگ. آپ پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. سائیکالوجی بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا. کوئی بھی ایک برین واش کر کے چلا جاتا ہے. کون ہے جس نے 2 نمبر ایک نیا فلسفہ لکھایا ہو؟ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسلام از دی اونلی بانڈ دیٹ از گوئنگ ٹو میک پیپل رن ٹوورڈز یو, کہ یہ بچانے والے محافظ ہیں. یہ لوگ, یہ مظلوموں کو بچانے والا مذہب ہے. جتنا زیادہ چھوٹے کلسٹر بنائیں گے اتنے زیادہ دشمنی کریٹ کریں گے. کس کے خلاف؟ باقی کے کلسٹر کے خلاف. چاہے سنی بنیں گے تو شیعہ دشمن ہو جائیں گے, شیعہ بنیں گے تو سنی, بریلوی بنیں گے تو دیوبندی دشمن ہو جائیں گے. یہ کون سا, یہ کیا کہانی کس نے شروع کی ہے؟ اللہ تعالیٰ مثالوں پہ مثالوں پہ مثالیں دے جا رہے ہیں کہ جب کالے ڈٹر کرو گے تو سفید دشمن, سفید ڈٹرمن کر لو گے تو کالے دشمن ہو جائیں گے. ہسٹری دیکھیں تمام انسانوں کی, جدھر انہوں نے لائن کھینچی لائن کے دوسری طرف حملہ کر دیا انسان نے. جس نے سرکل بنایا, سرکل کے باہر والوں نے سرکل پہ حملہ کر دیا. یہ آپ کو یہ پروگرامنگ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ ہم سب کو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ جدھر باؤنڈری کھینچیں گے باؤنڈری کے ادھر والے بندے آپ پہ حملہ, یا آپ باؤنڈری کے ادھر والوں پہ حملہ کر رہے ہیں. آپ میری بات نہ سنیں, آپ تھیوڈور ہرٹزل کی وہ کتاب پڑھیں. بڑی خوبصورت طریقے سے اس نے نصیحت بتائیں. آپ کو میں بتاؤں, دنیا کی سب سے چھوٹی اور پتلی کتابوں میں سے ایک ہے. آج شروع کریں گے تو 1.5 گھنٹے میں ختم بھی کر لیں گے. کہتا ہے کہ بک کا نام ہے ڈیئر جوٹنسٹاٹ. جرمن بک ہے, ٹرانسلیشن میں بھی ڈیئر جوٹنسٹاٹ. اوکے, ڈیئر means the Judenstadt homeland. Okay, for our home. I wouldn't know how to actually put the same grammar in there. تیرہ تو الگ الگ نام رکھے ہوئے انگلش میں. بہرحال, سو کہتا ہے کہ جیسے ہی ایک ایلین سیل, کینسر کا سیل جسم کے اندر زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتا, تو ہم جس فلسفے کو مانتے ہیں وہ فلسفہ باقی کے لوگ نہیں مانتے. تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ باقی کے فلسفے ہمیں سروائیو کرنے دیں گے؟ کتنی فطری مثال دے کے اس نے کتاب شروع کی ہے کہ باڈی خود اپنے سروائیول کے لیے, باڈی خود بغیر کسی گندی نیت کے, صاف نیت سے باڈی خود اس سیل کے خلاف حملہ کر دیتی کہ جو نیا سیل انٹر ہو جائے, کوئی ایلین سیل انٹر ہو جائے جو ہمارے جیسا نہ ہو. صحیح پکڑا اس نے, نفسیات ہے انسان کی. یہ مسلمانوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے بات؟ نئی نئی ڈیفینیشن بنا کے نئے نئے وہ ڈیفینیشن اور بانڈ بھی الگ بنا رہے ہیں کہ یہ بانڈ ہمارا اس چیز پہ, ہمارا بانڈ اس چیز پہ. یا آپ جب تک اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں, آپ کو یہ ان کے وائٹ بلڈ سیلز جو وہ حملہ کریں گے ہی کریں گے. نو, literally pun intended here. The white blood cells are going to hit the alien philosophy, the alien cells. We are the alien cells. We are Muslims. آپ کے ملک کے ساتھ یہی ہوا ہے نا, ایلین ڈکلیئر ہو گئے. کہاں سے؟ نہیں, وہ بنگالی ہیں, بنگالی. جیسے ہی ذہن میں ایلین ڈکلیئر ہوئے, مسئلہ ہی ختم ہو گیا. آپ نے کہہ دیا وہ پاکستانی ایلینز ہیں. کیسے کنونس ہو گئے بنگالی کہ نہیں یہ کوئی اور ملک والے, کوئی اور باشندے؟ کیسے کنونس ہوئے آپ؟ جانے دے رہے تھے 1947 میں آپ لوگ, لٹرلی اپنی بہنیں بیٹیاں قربان کر رہے تھے. ایلین کیسے ہو گئے؟ ذہن میں بس سوچ کا ایک پرزہ ہلنا ہوتا ہے, ایک لفظ کسی کے منہ سے نکلنا ہوتا ہے, بس. اتنی طاقت ہے الفاظ میں, اتنی بڑی طاقت ہے کہ کیا کیا نہیں ہوا پھر بنگلہ دیش میں. میں تو پڑھتا ہوں نا لٹریچر, مجھے تو پتا ہے. مظالم پہ مظالم ڈھائے گئے. 22 لاکھ بنگالی لڑکیاں, 22 لاکھ بنگالی لڑکیاں مسنگ, فاؤنڈ ڈیڈ, ہنگ, ریپڈ. ایلین ڈکلیئر کرنے کی بات ہوتی ہے بیٹا, بس ایک ایلین ذہن میں ڈکلیئر کر. کس نے کر دیا؟ کسی بھی ایک بندے نے جو چربا زبان ہو, کہانی ختم کر دی. یو تھنک اٹس اے لاس دیٹ پاکستانیز ڈونٹ فیل؟ وی فیل اٹ ایوری ڈے. بنگلہ دیش کا نام آتا نا, اللہ کی قسم اندر سے ایک شرمندگی اور غصے کا احساس ہوتا ہے کہ کہاں چلے گئے, کیا ہوا تھا, ایسا کیا ہو جاتا ہے. کل پنجاب بھی الگ ہو جائے گا, سندھ بھی الگ ہو جائے گا, مطلب کوئی رول نہیں ہے اس کا. ایک ہی رسی ہے جو اللہ نے کہا بس یہ نہ ٹوٹنے دینا. ہم نے بس نہیں کہا بس کاٹو جدھر سے بھی کٹتی ہے. اسلام کے نام پہ اکٹھے ہوئے تھے ہم, یاد ہے.
سو what I'm saying is ابھی بھی اسلام کے نام پہ اکٹھے ہیں. بنگلہ دیش بنائیں یا ڈھاکہ الگ کریں, I don't care. اسلام کے آئیڈینٹی نہ چینج کر دینا. I don't want you to think anything else. رول صرف اللہ کا, اصول صرف اللہ کا. ابو حنیفہ کی کیس اسٹڈی اسی لیے بتائیے. جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے لیے کیس اسٹڈی ہے کہ بھیا فورس جتنی بڑی ہوگی طاقت اللہ کی اتنی مدد زیادہ آپ کی بھی کرے گی. اور جو شیطان کی فورس ہے, آگے نصیر کھڑا ہو یا براک اوباما, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قتل تو اللہ نے, مجھے مارنا تو اللہ نے ہے. یہ جتنی مرضی گولیاں چلائیں, جتنی مرضی اسیسینیشن کریں. جب اللہ نے نہیں لکھا تو 50 100 حملے ہوئے ہیں, 2 نمبروں پہ بھی اور مومنین پہ بھی. جس نے نہیں مرنا ہوتا نہیں مرتا. اللہ نے جس کو جب لکھا ہے تبھی مرنا ہے. اگر آپ اس بارے میں کنفیوز ہیں تو پھر تو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے نا. ٹھیک ہے. So I hope I've given enough detail. I poured my heart out because I feel when I speak to any Bengali